اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کو آج کا دن اور یہ ماہ مبارک اور اس محفل میں آنا اور یہاں پر اتنا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دینا آپ سب کو مبارک ہو، اور دل کی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نعت خوان موجود تھے تو آپ کی آواز بلند تھی، جب نعت خوان موجود تھے تو آپ کی آواز بلند تھی، جو آپ سے محبت کرنے والے آئے تو آپ کی آواز بند ہو گئی ہے؟ بولے، جو آپ سے محبت کرنے آئے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، جو آپ کی زیارت کر کے اپنی بخشش کا بہانہ بنانا چاہتے ہیں، جب ہماری باری آئی تو الفاظ بند ہو گئے، چھپ گئے نظاروں کی حقیقت میں وہ، چھپ گئے نظاروں کی حقیقت میں وہ، ہم ان کو تلاش کرتے رہے، وہ ہمیں تلاش کرتے رہے، ہم روشنی میں جگمگانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ صابر پاک کا کرم تھا کہ ہم کو یہاں پر بٹھا کر ان کے نغمے سناتے رہے۔ یہاں پر ایک شعر میں عرض کروں گا اور ان سے بھی عرض کروں گا، ساؤنڈ میوزک چلاتے ہوئے جب معلم کی باری آتی ہے تو کم کر دیتے ہیں، جب نعت خوان کی باری آتی ہے تو اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ کسی دل والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو بولنے والے نے کہا کہ وہ ہم کو سناتے ہیں، یہ ان کو سناتے ہیں، وہ ہم کو سناتے ہیں، یہ ان کو سناتے ہیں۔ سننے والے تو دونوں ہی موجود ہیں، لیکن نہ جانے کس کس کو وہ سناتے ہیں، نہ جانے وہ کس کس کو سناتے ہیں۔ ساری دنیا جان دیے گن شکر دلال نرالا ہے، ساری دنیا جان دیے گن شکر دلال نرالا ہے، اسی عاشق صابر پاک دے ہاں ساڑا مرشد کلیئر والا ہے۔ میرے نال پڑھے جے، ساری دنیا جان دیے، اسی ساری دنیا بھی جان دیے تے اسی بھی جاننے ہیں نا، ساری دنیا جان دیے گن شکر دلال نرالا ہے، اسی عاشق صابر پاک دے ہاں صابر کلیئر والا ہے۔ اب کلام کیا سناؤں، محبت کا نغمہ کیا سناؤں آپ کو؟ دل تو دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک غم زدہ ہے، زخمی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، چور چور ہے، خون کے آنسو روتا ہے، ایک دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا شہزادہ ادھر آؤ، دل خون کے آنسو روتا ہے، آدھا دل محبت میں جھومتا ہے، آدھا دل محبت میں جھومتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی ہنساتا ہے، کبھی رولاتا ہے۔ بیٹھنے والوں کو نہ جانے سمجھ نہ آئی ہو، محبت کرنے والوں کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ محبت کسی سے بھی کرو عاشق سمجھ جاتا ہے، محبوب کی زبان کہ کیسے وہ بول رہا ہے۔ ایک نعرہ میں لگانا چاہتا ہوں،
اس پوری سرزمین پہ یہ نعرہ لگا نہیں ہے، ختم نبوت پر نعرہ لگاؤں گا، پھر آگے اپنی بات بڑھاؤں گا۔ اور یہ نعرہ میرے صابر پاک کا آج عرس مبارک ہے، اس کے صدقے میں یہ لگانا چاہتا ہوں۔ نہ ہی یہ ختم نبوت والوں نے لگایا ہے، تاجدار ختم نبوت نے لگایا ہے، نہ ہی یہ لبیک والوں نے لگایا ہے، اور آج تک میرے خیال سے پہلا ہے جو ہم لگا رہے ہیں۔ سر قلم بھی ہو جائے تو یہ نعرہ چھوڑوں گا نہیں، سر قلم بھی ہو جائے یہ نعرہ چھوڑوں گا نہیں، مر بھی جاؤں گا یہ نعرہ چھوڑوں گا نہیں، میری پوری نسل آپ علیہ السلام پر، میرے ماں باپ بھی قربان، یہ نعرہ چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں کہ اس نعرے کو پورا کرنے اب ہم آئے ہیں۔ نعرہ کیا ہے؟ آپ لوگ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، ختم نبوت، اور کیا کہتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت۔ اور کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس نعرے کو مکمل تو کرنا ہے، اور کریں گے وہی جو قربان ہونا چاہتے ہیں۔ مرنا میں ہی چاہنا باجی، باقی بنا نہیں کسی دا۔ اور یہ نعرہ کیا ہے حضور والا؟ یہ نعرہ کیا ہے؟ اثر یہ نعرہ اب لگائیں گے ہم، کیونکہ بہت حد ہو گئی، بہت ہو گئی۔ کیا نعرہ ہے؟ دوبارہ دہرائیں، ختم نبوت زندہ باد۔ اور آپ نے کیا بولنا ہے؟ ہم کہیں گے ختم نبوت زندہ باد، آپ نے کہنا ہے قادیانیت مرد آباد۔ یہ نعرہ ہے ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ دل سے نکلنا چاہیے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک بات سن لے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جس وجہ سے یہ نعرہ ریکارڈ کروا رہا ہوں میں، اس کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ بہت سے مناظرے ہوئے ہیں قادیانیت سے بھی میرے، اور بہت سے گستاخان رسول کا سامنا بھی ہوا ہے، بہت معاملات پیش آئے ہیں۔ آج وہ تمام چیزیں میرے موبائل میں ریکارڈ ہیں۔ جناب محترم بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں نے دل پر تیر چلایا، جو اندر کا زخم تھا اس کو باہر کر دیا، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں مجھے، اس وقت کے مطابق ہم بات مکمل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی گجرانوالہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جانا ہے، اور پہنچنا بھی ہے، سفر آپ کو معلوم ہے۔ لیکن تاجدار ختم نبوت کی بات آئی ہے تو یہ جو نعرہ میں نے لگایا ہے، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد، یہ قادیانیت مرد آباد ہے، اور گستاخان رسول مرد آباد ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ کچھ عرصہ پہلے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور وہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہے۔ سلسلہ سپیس دے کر حق سچ یوٹیوب پر آپ جا سکتے ہیں، اس میں آپ ریسرچ کیجئے گا، قادیانیت سب سے بڑا خطرہ۔ اس ویڈیو کو 16 منٹ کی ہے، سنیے گا۔ اس میں میں نے حقیقت کو بیان کیا ہے اور بات کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے لندن میں رہنے والے بہت سے قادیانیت سے میری گفتگو بھی ہوئی، اور چند دن پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور الفاظ میرے ادائیگی میں نہیں آ رہے، کیونکہ اس غم کو، اس دکھ کو میں نے دیکھا ہے۔ جناب محترم، ہمارا عشق بازار کا رہ گیا ہے، ہماری محبت بازار کی رہ گئی ہے۔
مسجدیں ویران ہو چکے ہیں، دل ویران ہو چکے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، دل ویران ہے۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات کیسے بتاؤں، کس طرح سے عرض کروں؟ آج ہماری زندگی نمازوں سے خالی ہے، عبادت سے خالی ہے، ہم نفرت میں بن چکے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن گئے، اس لیے کفار، اس لیے گستاخان رسول آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج وہ سر عام ہیں کیونکہ ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں، آج ہمیں سننا پڑ رہا ہے۔ آج وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تم خود 72 میں تقسیم ہو گئے، ہم نہیں ہو۔ جو دلیل ہم پیش کرتے ہیں وہی دلیل وہی پیش کرتے ہیں، ہماری پیش کرنے سے پہلے وہ آیات پیش کرتے ہیں۔ جناب محترم، ایک گستاخ رسول سے میری بات ہوئی، جب میں نے آقا کریم کی شان بیان کی، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی، اس نے ایسا غلیظ، ایسے غلاظت بھرے الفاظ کہے، مجھے وہ خاکے بنا کر بھیجے جو آج بھی میں نے سکرین شاٹ لے کر اس میں سیو کیے ہوئے ہیں۔ جو دل روتا ہے میرا، بہت روتا ہے۔ میں سیشن کورٹ میں نے بات کی، یار کوئی ان لوگوں کا حل نکال سکتا ہے، لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے ہائی کورٹ حوالے سے بات کی، یار وہاں سے کوئی بات بن سکتی ہے۔ تنہا یہ انسان ختم نبوت کے لیے چلا ہے، ان جڑوں کو کاٹنے کے لیے جہاں پر ناسور پیدا ہوتے ہیں۔ آج تک درخت اس گستاخان رسول کے درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹا گیا ہے، میں اس کو جڑوں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، اب میں ختم نبوت کے بے شمار نوجوان موجود ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اگر آپ کی دل آزاری ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ کا بھی بہت بڑی محنت ہے، آپ کی جد و جہد ہے، آپ کی کوششیں ہیں کہ آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن حضور دو چیزوں سے، کوئی اگر میرا علاج کرنا چاہتا ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو آ کر میرے دل کا علاج کر دے، میرے دل کے حال کا علاج کر دے۔ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے میں کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہوں، کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہوں۔ اب سنیے حال دل، میں دکھانا اس وقت یہاں پر نہیں چاہتا، جو محفل کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ دل رکھتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا، میں ان کو دکھا دوں گا۔ FIA سے بات ہوئی، میں نے ان سے بات کی تو مجھے کہنے لگے کہ اس کا پرنٹ نکال کر فائل بنا کر ہمیں پیش کر دیں، انشاءاللہ ہم کچھ اس کا حل نکالیں گے۔ لیکن جب میں نے تحقیق کی تو یہ ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ آج ایک وہ گستاخ کا کیا نام تھا، آسیہ، ہاں، آج ایک گستاخ اٹھ کے آقا کریم کی شان میں گستاخی کرتا تو ہماری کہیں جماعتیں تمام مسالک کی نکل کر روڈ پر آ جاتی ہیں، روڈ کو بلاک کر دیتی ہیں، ختم نبوت کا، محبت کا اظہار کرتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے سب آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو گرفتار کرنے والے ہیں، کیا ان کے دل میں محبت نہیں سرکار کی؟ محبت ہے یار، ان کو بھی برا نہ کہو، وہ بھی مجبور ہے۔ میں نے دیکھا یار، میں نے جانا ہے اس بات سے، لیکن یہ ٹہنیاں ہیں، یہ ٹہنیاں ہیں، جڑیں جو ہیں وہ محنت کر رہی ہیں، اور ایسے جناب محترم میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے نا، آپ دیکھیں گے تیش میں آ جائیں گے۔ میرا جگر دیکھیں جو برداشت کیے بیٹھا، ایک یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری بات، 3 باتیں عرض کروں گا، آپ سے علاج چاہوں گا، توبہ کریں گے اور ذکر کریں گے بات ختم۔ اور اگلی ماہانہ محفل پہ جو ہر مہینے کے دوسرے ہفتے ہوتی ہے، وہاں پر میں
آپ لوگوں سے جو چاہتے ہیں وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایسے ایسے خاکے پیش کی گئے کہ جن کو میں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس حوالے سے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میرے نوجوان ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ خلیفہ اول سلسلہ حقصہ صابریہ ویسیہ کے، جنہوں نے اپنا تن من جان اور مرکز کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا۔ یہ نوجوان ہر محفل پہ ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے آقا، نہ گھبراتا ہے، نہ سب کی سنتا ہے، آقا کے لیے پھر بھی سناتا ہے۔ یہ نوجوان جو آج آپ کے سامنے اور اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ چھوٹا سا ایک قافلہ ہے جو نکلا ہے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن اس کا حل نکالیں۔ ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں لوگ ہیں، لیکن کیا کریں گے؟ دھرنے سے حل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ جیلوں میں رہنے سے حل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ایک حال۔ اب دوسرا حال سن لیجیے، دوسری بات سنیے، آپ کی توجہ کا طلبکار۔ دوسری بات، ہم بن چکے ہیں، حقیقت میں ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ مسلکوں میں بڑھ چکے ہیں۔ نعرہ ہمارا ختم نبوت کا ہے، لیکن کہلاتے دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہابی، کہلاتے ہم یہی ہیں، لیکن دل ایک ہے۔ ختم نبوت پر دل ایک ہے، لیکن ایک ہونے کے باوجود بھی جدا ہیں، ایک ہونے کے باوجود بھی جدا ہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ ختم نبوت پر اکٹھے ہونے کے باوجود بھی ہم جدا ہیں۔ اب جدائی کا یہ معاملہ ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اب ہمیں ایک ہونا ہے اور گستاخان رسول کو بتانا ہے، ارے اب ہم جاگ چکے ہیں، اب تمہارے سونے کی باری ہے، اب تمہارے مٹنے کی باری ہے۔ نعروں سے بات نہیں بنے گی، اب کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ سب میں کوئی بھی شخص علم غیب نہیں جانتا۔ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ کوئی علم غیب نہیں جانتا، کوئی دل کا حال نہیں جانتا۔ بات سنیے گا، جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں جانتا ہوں، جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں جانتا ہوں۔ یا ماننے والے گواہی دیں گے، اتنی بات ہوگی، بھئی ہم مانتے ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے پرکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ لیکن میرے دل کا حال کون بیان کرے گا؟ میرے پیارے محسن نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، یہاں پر خلیفہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی ساتھ تھے عمرے پر۔ ان سے کافی باتیں میں نے چھپائی بھی، بتائی نہیں، عرض نہیں کی، کیونکہ کس کو سنائیں اپنا حال دل، کس کو سنائیں اپنا حال دل۔ یہاں تو ہر عاشق دنیا میں مبتلا ہے، حقیقت ہے، یہاں ہر عاشق دنیا میں مبتلا ہے۔ پڑی ویران مسجدیں آج بازار آباد ہیں، محبت کے ان نغموں کو کس کو سنائیں ہم، اپنا نغمہ ہی زبان کے اندر ہی دل میں ہم دفن کیے ہوئے ہیں۔ جب میں کعبۃ اللہ عمرے کی سعادت میں نے حاصل کی تو کیفیت کچھ اور تھی، اور ایک تڑپ تھی جو اندر کی، بہت کنٹرول کیا کہ یہ ظاہر نہ ہو۔ دیکھیں، یہ پہلی بات، یہ ذہن نشین کر لیں، میں اپنی بات کو منوانا نہیں چاہتا۔ میں آپ کا غلام اور آپ کا خادم ہوں، میں آپ کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں۔ یہ وجود کچھ نہیں، آپ ہیں، آپ افضل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ میں کچھ نہیں، میں گناہگار ہوں، آپ افضل ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حالت ایک دن مجھے وہ خواب، وہ حقیقت، وہ زیارت تھی، وہ خواب تھا، وہ مراقبہ تھا، واللہ عالم آپ کی زبان میں کیا بیان کروں۔
جو حال دل کی محبت رکھتا ہے اس کو اپنے زبان میں کہہ دے، اپنی بات جیسے سمجھنا چاہتا ہے وہ کہہ دے۔ اور یہ بات میں نے کہیں دفعہ بھی دیکھی، لیکن اس کو بڑی ہی حقیقت کے اندر دیکھا کہ ایک نور سا چھا گیا، نور کے اندر ایک نورانی چہرہ میرے سامنے نمودار تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اب اپنی زبان میں پوچھتا ہوں، کون ہیں آپ؟ حقیقت کتب بتاتی ہیں محبت کا نظارہ، قلم بھی رک جاتے ہیں اس کو لکھنے میں۔ تحریر خود گواہی دیتی ہے کہ میں لکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ مجھ پہ ہمت نہیں یہ لکھنے کی۔ کاغذ بولتا ہے کہ مت لکھ اس کو مجھ پر، نہیں یہ میرے سینے کو برداشت کرنے کی ہمت مجھ میں۔ اس نور کو دیکھا، اب ڈاکٹر ہیں آپ، مریض میں اس نور کو کیا دیکھتا ہوں؟ جناب محترم حاضر آ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ نور آج بھی میرے سامنے جلوہ وہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہ جس کے در پر آئے ہو وہی میں ہوں، مدینے کے تاجدار ختم نبوت آقا کریم علیہ السلام سامنے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ آنسو آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے۔ یہ حالت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلسلہ حق صابری عبیسیہ، حق سچ والی سرکار۔ اور ایک ہی الفاظ کہتے ہیں، میں نے پوچھا کیوں روتے؟ کہتے ہیں امت ٹوٹ گئی، امت ٹوٹ گئی، نفرتوں میں پٹ گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ آج ہر جگہ میں سچا وہ جھوٹا، میں سچا وہ جھوٹا، میں اعلیٰ وہ حقیر۔ آج نفرت میں امت بٹ گئی، آج نفرتوں میں ٹوٹ گئی، آج امت ٹوٹ گئی، آج امت چورا چور ہو گئی، آج مسجدیں ویران ہو گئی۔ آج بحث کیا ہے حضرت؟ بحث ہے آقا کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور بھی بخشا، انہیں بشریت بھی عطا کی، اور لڑائی کیا ہے؟ وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، نہیں وہ نور ہیں، نہیں وہ بشر ہیں، نہیں وہ حاضر و ناظر ہیں، نہیں وہ نہیں ہے وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ارے نہیں وہ بشر ہے، نہیں وہ نور ہے۔ بس جنگ یہ ہے، آج امت ٹوٹ گئی، آج امت ٹوٹ گئی، حقیقت ہے، ہم نے یہی سے سنا ہے نا۔ بولو اور پھر نہیں وہ سنتے ہیں، نہیں وہ نہیں سنتے، نہیں وہ سنتے ہیں، نہیں وہ نہیں سنتے، وہ دور سے سنتے ہیں، نہیں وہ نزدیک سے سنتے ہیں، ارے وہ نہیں سنتے۔ ایک کہتا ہے وہ دور سے سنتے ہیں، ایک کہتا ہے وہ نزدیک سے سنتے ہیں، ایک کہتا ہے وہ نہیں سنتے، ایک کہتا ہے وہ اعلیٰ درجوں میں ہیں۔ یہاں کی کیا، وہ حشر کے میدان میں ہوں گے۔ تم اب ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے کہنے پر عمل کرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہمت ٹوٹ گئی۔ برا نہ منائیے، فتوے تو بہت لگ سکتے ہیں، بس ہماری جنگ یہی رہ گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
حاضر ہیں آقا آپ کے لیے حاضر ہیں، حاضر ہیں آقا آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، کہاں حاضر ہیں؟ نمازیں میں تو غافل ہیں۔ بولے سچ بولیے گا آج یار، جھوٹ نہ بولیے گا۔ آقا کی محفل میں آئے ہیں، کتنے وضو میں ہیں؟ بلند ہاتھ کیجئے، ہے کوئی وضو میں؟ سب ہیں، سب ہیں، سب نمازی ہیں، سب کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، سب کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوتی، فجر قضا ہی نہیں ہوتی۔ کام ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پکڑو یار میں نے نہیں ڈیوٹی کرنی، ٹائم دینا ہے تو دو یا نہ دو، کھانے کے لیے ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ میں حضور کا میلاد منانا چاہتا ہوں۔ کون سا میلاد؟ میں نماز میں حاضری دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کہا گیا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ نمازیں نہیں، امت ٹوٹ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام وہ دعا کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے کے چہرے مبارک پر آج آنسو ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم نفرت میں بٹے ہوئے ہیں۔ ارے محبت کے لیے جٹ جاؤ، آج ایک ہو جاؤ۔ یہی پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، یہی محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یاد رکھو، جو آپ سے نفرت کرے اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ جو توڑ کرتا ہے اس سے جوڑ کرو، جوڑ کرو۔ جو آپ کی برائیوں کو پھیلاتا ہے اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ جو تعلق توڑ دیتا ہے اس سے تعلق جوڑو۔ یار نیچے نہیں ہو جاؤ گے، اللہ بلند کرے گا، اللہ بلند کرے گا۔ اور پھر جو نفرت کرتا ہے اس سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ جو آپ کی برائیاں پھیلاتا ہے، جو اس سے پوچھ کر کہتا ہے یار وہ اتنا برا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے توجہ، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی برائی پھیلا رہا ہے، وہ آپ کی برائی پھیلا رہا ہے، آپ اس کی اچھائیاں پھیلانی شروع کر دو۔ اتنی اچھائی بیان کرو کہ سننے والا اسے جواب دے، ارے تو کس کی برائی کرتا ہے؟ وہ تو تیری اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ وہ خود شرمندہ ہو جائے۔ اس پہ مضبوط ہو جاؤ، اس پہ مضبوط ہو جاؤ۔ یہی پیغام لے کر آئے گا۔ نہیں برداشت ہوتا۔ ہر روز محترم، ہر تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، ہر ہفتے، ہر مہینے میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بتائیں بزرگوں، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اب ایک شخص آقا کریم کو روتا ہوا دیکھتا ہے اور ان کی زبان سے یہ سنتا ہے کہ امت ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ اور جب ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جب آقا کریم علیہ السلام کے لیے اٹھتا ہے، جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، تو ناسور ابل کے آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خاکے پیش کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دل روتا ہے۔ بتاؤ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ مر جاؤں، مر جاؤں، خودکشی کرنا بھی حرام۔ کیا کروں پھر؟ بند کمرے میں بند ہو جاؤں، کسی جنگل کا رخ اختیار کر لوں؟ ہے کوئی ساتھ دینے والا؟ ہے کوئی آقا سے محبت کرنے والا؟ جو ایک ایسا ہو جو نہ کسی مسلک سے نفرت کرے۔ یاد رکھیے گا، جو قادیانیت ہے، جو گستاخ رسول ہے، وہ مسلک نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، وہ مسلک نہیں، ان کو مسلک کہنا بھی نہیں، وہ کوئی مذہب نہیں ہے، ان کو مذہب بھی نہیں کہنا، وہ فتنے ہیں۔ اور یہ اسلام کا سب سے بڑا خطرناک فتنے ہیں، یہ اٹھ پڑے۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ارادہ تو کچھ اور تھا کہ بیان کریں گے، آج میرے صابر پاک کا عرس مبارک ہے۔ کیا کیا جائے؟ رات کے تقریباً 1:15 ہو چکا ہے، سفر کر کے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، اکیلا ہوں، خود آتا ہوں، موٹر سائیکل پر آتا ہوں اور اسی پر جاتا ہوں۔ ہر دفعہ یہ سوچ لے کر آتا ہوں کہ یہ بات کروں، بیان کروں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ سیریس اللہ تعالیٰ نے میرے یہ نوجوان جو اس سلسلے میں بیٹھ ہیں،
اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کہا اے میرے بندے اب تو جنت میں جا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا اے میرے مالک المولا ان کو بھی ساتھ میرے بھیج دے، جو میرے ساتھ یہ ختم نبوت کا کام کر رہے تھے، جو اس دشمنان اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ دے رہے تھے۔ یہ نوجوان، یہ محبت کرنے والے، یہ دیوانے، ان سے پوچھیں یہ کتنی مشکل اور مصیبت اور پریشانیوں کا اپنا سفر طے کرتے ہوئے بھی، آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی یہ پھر بھی آتے، پھر بھی ساتھ دیتے۔ بس آخری بات، یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ جو سرعام اعلان کرتے ہیں نا، جنہوں نے صرف نعرہ کیا لگایا، تاجدار ختم نبوت، جنہوں نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ کا، ان کو اٹھا کر اندر پھینک دیا۔ میں تمام اداروں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یار، اور تمام علماء کرام سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اب یہ لڑائی جھگڑے کا کام نہیں ہے، روڈ بلاک کرنے کا کام نہیں ہے۔ اب تمام حکمران جو ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، وہ تمام علماء کرام جو دیوبند سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، وہابیت سے ہوں، کسی بھی جو ختم نبوت سے پر ایمان رکھتے ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، دیکھیں عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ اس پہ جنگ مت کریں، بات بڑھ جائے گی۔ کوئی بات نہیں، صبح پھر میں نے ڈیوٹی پہ جانا، صبح بہت سے تقاضے پھر کرنے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں تمام لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں حضور والا، اب جنگ کا کام نہیں، اب تمام مسلکوں کو آپس میں لڑنے کی بات نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے پہ بھی لڑائی ہوتی ہے نا بھائی، عقیدے پہ لڑائی کرتے ہیں، عقیدے کی بات ختم کریں۔ کیوں کہ اگر عقیدے پہ اڑے رہے تو ختم نبوت کا کام نہیں کر سکے۔ عقیدہ یہ ہے جو میں نے دیکھا، جو میں نے سوچا، جو میں نے سمجھا، جو میں نے پڑھا، جو کتابوں کو کھولا، قرآن کو کھولا، حدیث کو کھولا، علماء کرام سے سمجھا، اس سے سمجھ کر میں نے قرآن کو کھولا، اس نے آیت پیش کی، آیت پیش کر کے اس کی تشریح کی، تشریح کر کے اس نے میرے سینے میں اتاری، اس سینے کے اندر جو اتاری وہ میرا عقیدہ بنا، عقیدہ بن کر وہ میں نے عمل کیا، عمل کر کے اس کو محبت کے ساتھ پیش کر دیا۔ یاد رکھیے گا اگر اس نے غلط پیش کیا تو پکڑ اس کی ہے، آپ بری ہو، آپ بری ہو، یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے دیکھا۔ اب دیکھنے کی بات کیا آتی ہے؟ میں آقا کی زیارت کرتا ہوں، کھلی آنکھ سے مجھے زیارت ہو جاتی ہے، میرا عقیدہ ہے، میں نے کھلی آنکھ سے دیکھ لیا، میرا عقیدہ ہے کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس رب ذوالجلال نے مجھے کھلی آنکھ میں آقا کریم کی زیارت کروا دی۔ ایک کو نہیں کروائی، ایک کو نہیں دکھایا، ایک کو بالکل معلوم نہیں، ایک نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر جنگ کیوں عقیدے پہ کرتے؟ واقعی عقیدہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج ضرورت ہے ختم نبوت کی۔ یاد رکھو، یاد رکھو، آنے والی نسلیں کہیں اپنی نسلوں کو دلدل میں دسلا نہ دینا، کہیں دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ تم آپس میں ہی مر جاؤ، دشمنان اسلام چاہتے ہیں آپس میں ہی تم کٹ مر جاؤ، دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ تم لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ تم اپنی آپس کی مسجدوں کو علیحدہ کر کے جدا ہو جاؤ، دین کو مت سمجھو، قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کو جھٹلانے والے بن جاؤ۔ یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں، یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں۔ آج اٹھنے کا وقت ہے، آج جاگنے کا وقت ہے، آج اس سلسلہ حق سچ کے لیے آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم حکومت سے یہ بات کرتے ہیں، ہم کوئی روڈ بلاک نہیں کرتے، ہم کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کا سر قلم کرنا نہیں چاہتے۔ میرا رب مالک الملک جو یاد رکھیے گا، جس نے وقت کی بات، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ نوح کا واقعہ دیکھیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم تک، آقا علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں جنہیں آقا وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے پانی پہ غرق کیا، خون میں غرق کیا، جوں میں غرق کیا، عذاب الہی ہوئے، زمین پلٹ دی گئی، قوم کی قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ یاد رکھیے گا وہ مالک الملک دیکھنے والا ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک ہمیں شکست ملے گی، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے۔ آج ہم ایک ہو جائیں، آج ہم فجر کی نمازوں میں گھس گھس کے مسجدیں آباد کو کر دیں، صفیں باہر تک پچھنے لگ جائیں، ہر نماز میں ہماری صفیں باہر تک ہو، ہماری دکانیں بالکل بند نمازوں کے وقت۔ پھر دیکھیں یہ اپنی آنسوؤں میں مر جائیں گے۔ یہی گستاخ ان کی اگلی سانس نہیں آئے گی جو مشن یہ لے کر چلے تھے کہ یہ آج لے کر چلا ہے کہ انشاءاللہ میں پوری دنیا کی نیت کرتا ہوں امت مسلمہ ایک ہو کر رہے گی، 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 ایک ہو کر رہے گی۔ ختم نبوت والے ایک ہو کر رہیں گے، آقا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے یہ بات نہیں دیکھیں گے ارے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، تو رفع دین سے نماز پڑھتا ہے، ارے غوث پاک نے بھی رفع دین سے نماز پڑھی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا ارے تو یا اللہ مدد کہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو یا رسول اللہ کہتا ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میں عاشق ہوں، تو گستاخ ہے، ہم ایک ہیں، تو گستاخ ہے، ہماری محبت کی تلوار تیرا سر قلم کر دے گی، ہماری محبت کی تلوار تیرا سر قلم کر دے گی۔ سننے والوں یاد رکھنا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ میں سے کوئی تیار ہے؟ اونچی آواز سے کہیں، اونچی آواز سے کہیں، اونچی آواز سے کہیں۔ آج کفر کے قلعے ٹوٹ جانے چاہیے انشاءاللہ، آج نفرت کے قلعے ٹوٹ جانے چاہیے، کہو انشاءاللہ۔ آج ہم نہیں بٹیں گے انشاءاللہ، آج ہم ایک اور ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے بازاروں کو آباد نہیں کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، دلوں کو محبت میں آباد کرنا ہے۔ کون تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ بیٹھے رہیے۔ تیار ہے؟ تیار ہے؟ شکر الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ان کی بخشش کر دینا، اے مالک المولا ان کی بخشش کر دینا، انہوں نے نیت کی ہے، اے مالک المولا ان سب کی بخشش کر دینا، ان کے سب غم دور کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ارادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، 100 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ کیونکہ ہم کام ایسا لے کر چلے ہیں، ہر مہینے کے دوسرے ہفتے حاجی پورہ چٹی خان کا مین ڈسکا روڈ روحانی مرکز سلسلہ حق سچ میں نماز عشاء کے بعد مختصر سا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جو اسی مقصد کے لیے ہے۔ دیکھیں، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی ہمارا مقصد نہیں، توڑ پھوڑ کا کوئی مقصد نہیں، صرف مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد ایک کام کرنا ہے، جو ہمارا دشمن ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، تو سچے دل سے توبہ ایسے کریں کہ شیطان کا ساری قلم ہو جائے۔ مرنا تو انہیں ہے نہیں، قیامت دن والے مرے گا۔ ایک دن تو میں انہوں بھی گیا سی، میں نے کہا یار تیری میری دشمنی کوئی نہیں، مینوں میرا کام کرن دے تو میرے کو جان چھڑ جا، بس اینا کام کیوں نہیں سکتا۔ اے اللہ، میں بات نہیں ہے یار، آپ لوگوں نے وعدہ کر کے بھول گئے یار۔ اے اللہ، میں
سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے مالک المولا مجھے توفیق عمل دے اور میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا، مگر اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ عاشقان رسول کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے میک ہی نہیں چھوڑا، مجھے موقع ہی بعد میں ملا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی کہیں کہ یہ حضرت نے تو 1 گھنٹہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی محبت کا تبھی پتہ چلے گا جب آپ ماہانہ محفلیں پر حاضر ہوں گے اور اپنی زیارت کروائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ زیارت کر کے ہی میری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو حقیر جاننا اور دوسرے کو افضل جاننا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جی حضور، ذکر اور دعا کر لیں کہ ہمت ہار گئے۔ ہمت نہیں ہارنی، کھانا وقت پہ کھانا، ٹینشن نہیں لینی، محبت کرنی، سب غم دھل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں صرف تھوڑا سا 1 منٹ ذکر، 1 منٹ صرف، کیونکہ تھک گئے نوجوان، لنگر کا اہتمام ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے لنگر دے دیں تاکہ ہم کھا پی کے تھوڑی سی جان شان بنا لیں، طاقت شاقت بنا لیں، کیونکہ نفرت سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر جان ہونی ضروری ہے، اور میری طرح کا بندہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ میرے سابق باغ نے تو 12 سال کچھ نہیں کھایا، اس کا غلام تو ویسے ہی کچھ نہیں کھاتا، حقیقت جانے ٹائم ہی نہیں ملتا کھانے کو، ٹھیک ہے؟ استغفراللہ۔ اللہ 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 اس رب ذوالجلال وقت 1 بج چکا ہے اور سب نے صبح کو ڈیوٹیز پہ بھی جانا ہوگا، تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں، دنیا بہت تنگ کر رہی ہے، چاروں طرف سے جھگڑا ہوا ہے اور بہت سے مسائل میں گرفتار بھی ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی ہیں، اور ختم نبوت کا یہ کام بھی ہے، اور یہ کام تو ویسے بھی بہت سخت قسم کا ہے کہ کوئی نفرت کرے اور اس سے محبت کی جائے، کوئی بد دعا دے تو اس کو دعائیں دی جائیں، باقی حقیقت میں نفس سے ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ اب تو ہم میں اتنی ہمت نہیں، لیکن اس سے ہمت طلب کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، ساتھ دینے کے لیے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک المولا آپ کے سب غم دور فرما دے۔ یہاں پر میرے پیاروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جو میرے دل کے اندر موجود ہے، میں ان سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے غموں کو دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کثیر کثیرا۔ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ارحم الراحمین۔ اے مالک المولا ہم گناہگار سیاہکار ہیں، یا رب ذوالجلال تو مالک الملک ہے، تو سمیع البصیر ہے۔ اے مالک المولا تو دلوں کے راز جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے کام کاج کو بھی تو جانتا ہے، ہماری زندگیوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے سانس کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے دل کی حالت کو بھی تو جانتا ہے۔ اے مالک المولا
تو ہمارے کام کاج کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو ہماری سستیوں کو بھی جانتا ہے، ہماری کاہلیوں کو بھی تو جانتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اے مالک المولا، ہم تو گناہگار اور سیاہکار ہیں۔ اے اللہ، جب صبح ہوتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ساری رات ہم باہر دنیا کے کاموں میں گزار دیتے ہیں، نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، اور سارا دن ہم دنیا کی طلب میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ظہر اور عصر مغرب عشاء قضا ہو جاتی ہے۔ آج زندگیاں تنگ ہو چکی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھی نہیں جاتی۔ اے مالک المولا، نماز پڑھیں تو جلدی جلدی میں پڑھنی پڑتی ہے، جلدی جلدی میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اے مالک المولا، آج محفل کا اہتمام ہوا، اے رب ذوالجلال، وقت کافی ہو چکا ہے، پیچھے بہت سے تقاضے پڑے ہیں ان لوگوں نے۔ اے مالک المولا، میری بات سننے کے لیے اس محفل میں یہ لوگ آئے۔ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، انہوں نے ہم اس بات حق اور سچ کی بات پر لبیک کہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اے اللہ تیری رضا کے لیے، آقا کریم کی محبت کے لیے ساتھ دیں گے۔ اے مالک المولا، ان کے غموں کو دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، انہوں نے اتنا وقت دیا ہے، بڑی تنگی میں دیا ہے، نہ جانے واپس جانے کے بعد کتنی باتیں سننی پڑ جائیں، صبح ڈیوٹی سے لیٹ ہو جائیں گے، نہ جانے کتنی باتیں سننی پڑ جائیں۔ اے مالک المولا، تیری محبت کے لیے بیٹھے ہیں، یا رب ذوالجلال، یا خالق کائنات، ان پر آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے مالک المولا، جن کی اولاد ہے، اے رب ذوالجلال، ان کی اولاد کو اپنے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں سے نفرتوں کو نکال دے۔ اے مالک المولا، جن کی اولاد مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے، مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، یا اللہ ان پریشانیوں سے ان کو نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ان کو بھی بخش دے۔ اے مالک المولا، ہماری زندگیوں میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس امت کو ایک کر دے، دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما دے۔ اے مالک المولا، اس حاضرین محفل کے اندر، اس محفل کو منانے والے، سلسلہ حق سچ کی محنت کرنے والے، جو اس سلسلے میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ تمام کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ اے مالک المولا، ان کو ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف سے، شیطان کے شر سے، دشمنوں کے حسد سے، ہر بری نظر سے، ہر بد نظر سے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ان کی نیک دلی مرادوں کو پر فرما، جو یہ دل سے مانگے اس کو قبول کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔